فجعلا یعول رقب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین بھاگتے بھاگتے آئے اور نبی کے کندھوں پر چھلانگ لگا رہے ہیں، تو حضور حسین کو کیچ کر کے چوم رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں۔ ینظر ملک، وہ فرشتہ تک رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا کیا کام ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی حسین کو چوم رہے ہیں۔ فقال الملک، وہ فرشتہ کہنے لگا اتحبو یا رسول اللہ، آقا آپ کو حسین کے ساتھ بڑا پیار ہے؟ اب نبی پاک کا جملہ اور اس میں زور دیکھنا، فرمایا قالائی واللہ انی لا احبہ، اوئے اوئے فرشتے مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے حسین سے بڑا پیار ہے، مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے بڑا پیار ہے، مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے بڑا پیار ہے، مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے بڑا پیار ہے۔ نہیں نہیں، یہ نبی پاک کی سنت میں پوری کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی قسم مجھے حسین سے بڑا پیار ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ بھی سنت پر عمل کر کے کہو مجھے اللہ منو، نہیں نہیں، آکھو منو اللہ دی قسم منو حسین نال بڑا پیار ہے، سارے اچھی آکھو منو اللہ دی قسم منو حسین نال بڑا پیار ہے۔ اور صرف تھلے بے کے پانی پینا سنت نہیں، یہ بھی آکھنا حضور دی سنت ہے۔ سارا مجمع اچھی آکھو منو اللہ دی قسم منو حسین نال بڑا پیار ہے۔ اوے لکھ دے پہ فرشتہ اچھی آکھو منو اللہ دی قسم منو حسین نال بڑا پیار ہے۔ منو اللہ دی قسم، نبی فرمان دینے ہوئے منو اللہ دی قسم ہوئے منو حسین نال بڑا پیار ہے۔ سارے اچھی آکھو منو اللہ دی قسم منو حسین نال بڑا پیار ہے، منو اللہ دی قسم منو حسین نال بڑا پیار ہے۔ کالا اما امتکا ستقتلوہ، یہ جملہ جب فرشتے نے سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں عرض کروں آپ کا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا، آپ کا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا۔ ان عائشہ تا ام المومنین صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی عائشہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لأحدہما لقد دخل علی البیت ملک فلم يدخل علی قبلہا، آج میرے ذہن میں وہ فرشتہ آیا جو زمین پر پہلے کبھی نہیں اترا تھا، جو کبھی زمین پر نہیں اترا تھا، اور منظر وہی تھا، نبی کی گود میں حسین تھے اور حضور حسین سے پیار کر رہے تھے۔ فقال الملک ان ابنک ھذا الحسین مقتول، اس فرشتے نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کا یہ بیٹا قتل کیا جائے گا۔ وَإِن شِئْتَ أَرَأَيْتَكَ مِن تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا، میرا محبوب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو وہ جگہ نہ دکھاؤں جہاں حسین شہید ہوں گے؟ کالا نام، نبی نے فرمایا ہاں۔ صدیقہ بیٹی عائشہ، ابو بکر کی صاحبزادی، صحن عائشہ صدیقہ کا، شہر مدینہ، مصطفیٰ کا بستر، آنکھوں کے سامنے کربلا کو رکھا گیا، اور وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ دیکھ رہے ہیں دریا، اس دریا پر پہرے لگ جائیں گے، اور یہ وہ دریا ہے جہاں سے جانور پانی پئیں گے، یہ وہ دریا ہے جہاں سے گھوڑے پانی پئیں گے، یزید پلید کے پلیدی لشکر کے فوجی پانی پئیں گے، حسین کا بیٹا علی اصغر یہاں پیاس سے تڑپ رہا ہوگا۔ آقا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے حسن کے بیٹے قاسم کے سہرے کی لڑیاں رول جائیں گی، اور رخصتی سے پہلے حسین کی بیٹی بیوہ ہو جائے گی، اور یہ وہ زمین ہے جہاں آپ کا ہم شکل، آپ کی صورت، آپ کی گفتار، آپ جیسی آواز والا علی اکبر، ان کی جوانی لٹ جائے گی یہاں پر۔ میرے سرداروں، اہل سنت میں دو روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ 18 سال کے بیٹے کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کے خیموں میں لائے، یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے نہیں، چادر بچھائی ہے زمین پر، جیسے مالی پھول چنتا ہے
حسین نے اکبر کی لاش کے ٹکڑے چنے ہیں اور ٹکڑے چن کر وہ ساری گٹھڑی بنا کر لی اکبر کے لاش کی، کندھے پہ رکھی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں ایک بھی بال داڑھی کا سفید نہیں تھا، لیکن ایک ایک قدم پر اصغر کی لاش کندھوں پر اٹھا کر حسین خیمے تک جب آئے ہیں، آپ کا سر بھی سفید ہو گیا، آپ کی داڑھی بھی سفید ہو گئی۔ خیمے والے بھی نہیں پہچانتے تھے کہ یہ کون سا ضعیف آ گیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے، یہ وہ مقام ہے جہاں زینب کی گود اجڑ جائے گی، اور پھر چشمان فلک یا رسول اللہ وہ وقت بھی دیکھے گا کہ جب حسین اکیلے ہوں گے اور زمین کربلا کی ہوگی، اس وقت حسین اپنے دل میں خیال کریں گے کہ میں علی اکبر نو ہتھی چاڑیا سی، میں قاسم نو ہتھی چڑھایا سی، میں عباس ویر نو ہتھی چڑھایا ہے، جدوں میری واری آئی ہے کوئی چڑھان والا نہیں رہ گیا۔ جدوں معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا، جدوں علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا، اج کوئی نہ رہ گیا واگاں پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا۔ جدوں یہ گل ہوئی نا، خیمے وچوں بی بی زینب نکلی، اس برکا منہ تے پایا، تھم رکاب کوڑے دی آکھے چڑھ امڑی دیا جایا۔ بی بی فرماندی نے میرا ویر میں زینب ہاں نا، ایتھوں تک تیرا امتحان سی، لیکن کربلا تو لے کے شام دے بازار تک، شام دے بازار تو لے کے یزید دے دربار تک، یزید دے دربار تو لے کے قید خانے تک، اوے بلے سلطان باہو لکھیا جے کر دین علم وچ ہندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو۔ پتہ چلا ظالمہ صرف شہید نہیں کیتا بلکہ ایک ایک شہید دی شہادت تو بعد گردن کٹ کٹ کے سر لائے نے، گردن کٹ کٹ کے سر لا کے نیزے دی نوک تے بلند کیتے نے۔ جے کر دین علم وچ ہندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 عالم آہے اگے حسین دے مردے ہو، جیو مندے بیت رسولی پانی بند کیوں کر دے ہو، جے ملازہ نبی سرور دا کر دے تمبو خیمے کیوں سڑ دے ہو۔ معاف کریا جے میرے سردارو، یہ دا مطلب ہے تمبو خیمے جلائے گئے نے، میں اپنی آنکھاں نل پڑے ہے، شمر اعلان کیتا ہے حسین دے خیمے نو اگ لا دیو، سارے خیمے نو اگ لائی گئی ہے۔ بھائی میں عرض کراں، میں گزارش کراں، یہ وہ قصے اور ہوں گے جن کو سن کر نیند آتی ہے، کلیجہ تھام لو پہلے سنو پھر داستان میری۔ رائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام میں، ابن عباس کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، رسول اکرم کو خواب میں دیکھا، بالنصف النہاری اشعثا اغبرا، بڑے سخت الفاظ ہیں، میں کیسے ترجمہ کروں۔ نبی کی داڑھی میں گرد تھی، آپ کی زلفیں بکھری ہوئی تھیں، آپ کے زلفوں مبارک میں مٹی تھی۔ عباس کہتے ہیں ماہو کرورۃ فیہا دمن، ان کے پاس ایک شیشی تھی اور وہ خون سے بھری ہوئی تھی۔ فقلت بأبی انت و امی یا رسول اللہ، میں آگے بڑھا، میں نے حضور کی یہ حالت دیکھی کہ داڑھی مبارک مٹی سے بھری ہوئی ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، میں نے تڑپ کر کہا میری ماں صدقے ہو جائے، میرا باپ صدقے ہو جائے، ماذا یا رسول اللہ، آقا یہ حال کس نے کر دیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا قال ھذا دم الحسین و اصحابہ، اے عباس میں سارا دن محمد کربلا میں رہا ہوں، میں محمد سارا دن کربلا میں رہ کر حسین کا خون اکٹھا کرتا رہا ہوں، یہ حسین کا خون ہے، یہ حسین کے ماننے والوں کا خون ہے اس شیشی میں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے فَأَحْصَيْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَوَجَدَهُ قُتِلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، ہم نے اس دن کو نوٹ کر لیا، جب ہمیں پتہ چلا وہی دن تھا جس میں حسین شہید ہوئے، جس کی رات کو ستارے ٹوٹ رہے تھے، سورج کو دن میں گرہن لگا رہا، 6 ماہ تک آسمان پر
سرخی نظر آ رہی تھی، بیت المقدس کے ہر پتھر کو اٹھاتے تھے، نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا، کوئی گوشت بھونتا تھا تو گوشت زہر کی طرح کڑوا ہو جاتا تھا۔ یہ وہ وقت ہے جب امام علی مقام کے سینے پر شمر آیا ہے، اور شمر کو امام حسین نے فرمایا اپنا گریبان کھول۔ اس نے گریبان کھولا، فرمایا صدقتا جدی یا جدی، میرے نانا اپنے برحق فرمایا۔ تیرے نانا نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے میرے نانا نے کہا تھا اس کے سینے پر برس کے داغ ہوں گے اور اس کے بال سینے کے خنزیر کی طرح ہوں گے۔ تیرے بال اور تیرا برس مجھے بتاتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، بتا وقت کیا ہے؟ حسین جمعے کا وقت ہے، علماء تیرے نانا کا خطبہ دے رہے ہیں۔ حسین فرماتے ہیں سینے سے اتر، مجھے اپنا کام کرنے دے، تو اپنا کام کر لے۔ خنجر چلا، امام علی مقام کی شہادت ہوئی، ابھی سکون نہیں ہوا شمر کو، اعلان کر کے کہتا ہے حسین کو لوٹ لو۔ ایک بدبخت نے قمیض لوٹی، ایک بدبخت نے پجامہ لوٹا، ایک بدبخت نے ماں فاطمہ کی چادر مبارک کو لوٹا، جس کا یعنی امام علی مقام نے جسے کمر بند باندھا تھا نا، وہ بی بی فاطمہ کی چادر تھی۔ ایک بدبخت نے چادر بطول کو لوٹا، ایک نے علی کی تلوار کو لوٹا، ایک نے جوتی لوٹی امام علی مقام کی، ایک نے دستار کو لوٹا، امام وہ نبی کی دستار تھی۔ حسین کے سر پر کربلا والے دن پگ مصطفیٰ کی تھی، پگ کو لوٹا، جوتی کو لوٹا، اور پھر شمر نے قوم اشقیہ کو آگے بڑھ کر کہا آگے بڑھو اور حسین کے جسم پر گھوڑے بھگا دو، امام علی مقام کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ گھوڑے بھگائے گئے، پسلیاں ٹوٹ گئیں میرے امام کی، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، زخمی جسم ہے۔ اور بھائی بے گورو کفن ہے حسین۔ میں عرض کراں قرآن دے کاری اساں 100 ڈٹھے تے نماز دا کاری کوئی، نماز دا کاری ویر زینب دا جدی ہیٹ خنجر دے ہوئی۔ بی بی آواز مار کے فرمانے اجے نہ ماری بندے رب دی، اجے پوری نماز نہیں ہوئی۔ ایک حسین نو عابد رووے کتے شام دیاں نپ مہاراں، ایک حسین نو سغرا رووے کتے روزے دیاں پکڑ دیواراں، انج حسین نو کوئی نہ رووے جویں روندیاں پردے داراں۔ اے کیوں نہ رو پاک نبی دی جائی رووے تے کرلاوے، جس دا باغ سارے دا سارا اجڑیا نظری آوے۔ بے گورو کفن حسین کی لاش کو دے کر بی بی فرماتیاں ہیں دوش نہ میرے سر دیوی ویرن، اتھو شہر مدینہ دورے، دوش میرے سر نہ دیوی ویرن، اتھو شہر مدینہ دورے، کتھوں لے آواں کفن وے ویرن، اتھوں شہ میں بہم تیری مجبورے، جے ہندا اے شہر مدینہ میں تیری سونی قبر بناندی، لوگ دے کت دے روڑے قبراں میں چمبے دا باغ لگاندی۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا، اسلام کو جان دے کر رکھ لیا، دین نبی کے نام کو کربل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ میرا سلام لاہور کی زمین پر لیٹے ہوئے اس قلندر پر جس نے کہا تھا اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے، آپ کو اللہ برکت عطا فرمائے، اس محفل کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا